یہ 1998 کی بات ہے۔ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں سکھر سے اپنی خالہ کے گھر رہنے کراچی آئے۔ میں کوثر شیخ اپنے والدہ کے ساتھ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن پہنچی۔ ہمارا پہنچنا تھا کہ جیسے خالہ کے گھر میں جشن کا سماں ہو گیا۔ ہماری خوب آؤ بھگت کی گئی۔ خالہ نے مجھے گلے لگایا۔ میرے کزنز نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا۔ میں ان دنوں 17 برس کی تھی۔ شاہ میر، شبانہ اور اقرا میرے کزن تھے۔ یہ لوگ بھی کئی بار سکھر آ چکے تھے، مگر ہمارا کراچی آنا کم ہی ہوتا تھا۔ اس بار ہمارا چکر 5 سال بعد لگا تھا۔ ہمارے گھر سے خالہ کے گھر میں پارٹی کا سماں تھا اور گھر کا روٹین تفریح اور دعوتوں میں بدل گیا تھا۔ ایک روز والدہ اور خالہ کی فیملی کو ان کے ایک عزیز نے اپنے گھر انوائٹ کیا۔ میں، شاہ میر اور شبانہ نے فیصلہ کیا کہ ہم گھر پر رہیں گے۔ گھر والے سپہر گھر سے نکل گئے۔ ہم تینوں 1-1.5 گھنٹہ کیرم کھیلتے رہے۔ پھر شاہ میر اپنے کسی کام سے گھر سے نکل گیا۔ اب میں اور شبانہ گھر میں اکیلے رہ گئے۔ کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ گپے ہانکتے رہے۔ اتنے میں شبانہ جھومنے سی لگی۔ اس کی صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ خالہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ اوپری منزل پر 2 کمرے تھے جو کافی ہوادار تھے۔ میں ٹہلتے ہوئے اوپر چلی گئی تو دیکھا کہ ایک کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا چکر لگا کر واپس دروازے کی طرف بڑھی تو اچانک کوئی چیز خوفناک پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ میری گردن سے ٹکرائی۔ میری چیخ ہی نکل گئی۔ میں نے دیکھا ایک کالا جنگلی کبوتر کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے پروں کی آواز بہت ڈرا دینے والی تھی۔ میری کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میری کن پٹی پر کبوتر کے حملے سے خراش بھی آئی تھی۔ شاید کھڑکی کھلی رہ جانے کی وجہ سے وہ کبوتر کمرے کے اندر آ گیا ہوگا۔ وہ اس وقت بھی کمرے میں بند تھا اور اس کے پروں کی آواز آ رہی تھی۔ میں جھٹ پٹ کنڈی لگا کر نیچے آ گئی اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ شبانہ کو اٹھا کر پورا ماجرا بتایا۔ شبانہ کہنے لگی، باہر گلی میں کافی کبوتر اڑتے ہیں، کوئی ان میں سے آ گیا ہوگا اور تم اس کے اچانک حملے سے ڈر گئے۔ چلو خیر ہے، اوپر چل کر دروازہ کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اڑ کر کمرے سے نکل جائے۔ ہم دونوں دوبارہ اوپر پہنچے اور شبانہ نے کمرے کی کنڈی کھول کر دروازہ کھول دیا۔ ہم باہر کھڑے رہے تاہم کبوتر باہر نہیں آیا۔ شبانہ نے اندر جھانکا تو وہاں کبوتر نظر نہیں آیا۔ کمرے کی کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ ایک کھڑکی پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ شبانہ نے پردہ اٹھا کر ہلا جلا کر بھی دیکھا مگر کبوتر نہیں تھا۔ اب ہماری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں زیادہ سامان بھی نہ تھا۔ ایک پرانی رائٹنگ ٹیبل تھی اور ایک چھوٹی الماری، مگر ان کے اندر باہر بھی کبوتر کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر وہ کبوتر گیا تو کہاں گیا؟ کیا وہ واقعی کبوتر ہی تھا یا کوئی غیر مرئی مخلوق؟ آخر چند منٹ میں وہ پرندہ اس طرح بند کمرے سے کیسے غائب ہو سکتا تھا جبکہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی موجود نہ ہو؟ شبانہ مجھ سے حیران ہو کر واقعہ دوبارہ پوچھنے لگی کہ ہوا کیا تھا؟ واقعی کبوتر تھا یا تمہارا کوئی وہم تھا؟ میں نے کہا، ارے کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اس کے پروں سے زخم کھایا ہے اور جب وہ کمرے کا چکر لگا رہا تھا تو مجھے کچھ نہ سوجا۔ گھبراہٹ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کر نیچے چلی گئی۔ اب اس سے زیادہ میرے لیے اس کا یہاں نہ ہونا حیرت کی بات ہے۔ وہ کبوتر گیا تو آخر کہاں گیا؟ کون تھا وہ؟ کیا وہ کوئی جن بھوت تھا؟
میری اس بات پر شبانہ نے کہا چھوڑو دفع کرو، جہاں بھی جانا تھا چلا گیا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے نیچے آ گئے اور پھر اپنی فراغت کی تفریحات میں مشغول ہو گئے۔ شبانہ تو شاید بھول ہی گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ کبوتر آخر گیا کہاں؟ کراچی میں ہم نے خالہ کے گھر 2 ہفتے گزارے، پھر ہم واپس سکھر آ گئے۔ آج اس واقعے کو 25 برس گزر چکے ہیں، لیکن وہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں سوال بن کر ابھرتا ہے۔ وہ کبوتر کمرے سے کہاں گیا؟ کیا واقعی وہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق تھی جو اس وقت کبوتر کی شکل میں وہاں موجود تھی، یا واقعی وہ کبوتر تھا مگر پھر وہ گیا کہاں؟ یہ معمہ شاید میں کبھی حل نہیں کر سکوں گی۔